السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. ترکی اور قطر کی کوششوں کے بعد اب سعودی عربیہ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک میں جو تناؤ ہے وہ کسی صورت کم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں کہ کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان حکومت اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی دہشت گرد عناصر سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عربیہ کی ثالثی میں اس کی ثالثی سے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلتے ہوئے ہمیں نظر آئے گا، یا جیسے قطر اور ترکی کے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی؟ دیکھیں، سعودی عربیہ نے اس وقت بھی اپنا یہ اسٹینڈ سامنے رکھا تھا جب انیشل اسٹیج پہ یہ سیز فائر کے لیے بات چیت چل رہی تھی. اوبیسلی ہم جانتے ہیں کہ جیسے قطر کے اندر یہ مذاکرات ہوئے جہاں پہ سیز فائر ہوا. سیز فائر بھی میں اب بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ افغانستان کی حکومت کو مجبور کیا پاکستان نے، اور وہ اس وقت کیا جب جو دہشت گردی کے حملے پاکستان کے خلاف ہو رہے تھے افغانستان کی سرزمین سے، جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، جب پاکستان کی طرف سے باقاعدہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، then only then they were forced to agree on a ceasefire. یا اس سے پہلے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے بھی اسی چیز نے ان کو فورس کیا. اب کیا بات ہے کہ جی دوسری اسٹیج پہ ہم نے جو دیکھا، مذاکرات کے راؤنڈز ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی یہ ترکیے کے اندر. اب کمرے کے اندر ایک بات ہوتی ہے اور ان کے نمائندے جب باہر نکلتے تھے اور فون کرتے تھے باقاعدہ، اب جس سے بھی ان کا رابطہ ہوتا تھا فون پہ آپ دیکھیں تو واپس آ کے ان کا بالکل ایک رویہ تبدیل ہوا ہوتا تھا. جو ہمارے پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا اور ان کی طرف سے جو باتیں سامنے رکھی جاتی تھیں بند کمرے میں وہ اس سے اگری کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب باہر جا کے وہ آ کے مکر جاتے تھے فون پہ بات چیت کر کے آ کے. سو یہ کون لوگ ہیں، کن سے بات کر رہے ہیں؟ اوبویسلی وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ طالبان عبوری حکومت کے لوگ ہی سنجیدہ نہیں ہیں اس معاملے میں. تو جب تک وہاں سے سنجیدگی نہیں ہوگی آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جناب ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ سعودی عربیہ نے اس وقت بھی بات کی تھی، یہ جب قطر میں ان کے مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا. ایران نے بھی اسی قسم کی آفر کی، ٹھیک ہے، کہ ہم مذاکرات کروانے کے لیے تیار ہیں، پیشکش آئی کہ ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. دونوں ممالک ہمسایہ ممالک ہیں، دونوں اسلامی ممالک ہیں، دونوں برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں، تو یہ حالات نہیں ہونے چاہیے. لیکن سعودی عرب، ترکیے، قطر، ایران، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت انہیں اگر یہ ثالثی کی پیشکش کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر کرنے میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک افغان حکومت اس میں کوئی سنجیدگی دکھائے گی. ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ جس پہ آپ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے افغان حکومت کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ سے آپ کے سامنے کی ہے کہ اس وقت وہ لوگ کنونسڈ ہیں کہ ان کا سروائیول، ان کی بقا یا ان کا جو اقتدار ہے اس کو طوالت اسی وقت ملے گی جب وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اور اس وقت وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں، نہ ملک کا سوچ رہے ہیں، نہ عوام کا سوچ رہے ہیں. اس وقت ان کو وہ پیسہ جو کو انڈیا سے مل رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے. اور جب تک ان کے خلاف کوئی آپ کو باقاعدہ تحریک، یا خاص طور سے تحریک سے بھی چلیں، ایک تو اندرونی حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگوں کی طرف سے تحریک ہو جائے، یا انٹرنیشنل پریشر اتنا ہو. دیکھیں ایک چیز مت بھولیں کہ وہاں پہ جو بھی ریسنٹ رپورٹ بھی آئی ہے اس میں کیا بتایا گیا کہ $7.2 بلین کی لاگت کا اسلحہ امریکہ اور نیٹو فورسز وہاں پہ چھوڑ کے گئے. اب میں نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ کسی سے غلطی ہو گئی اور اتنا زیادہ اسلحہ چھوڑ کے چلے گئے. سو obviously بہت زیادہ ایسی قوتیں ہیں جن کو وہاں پہ انسٹیبلٹی چاہیے، جو ان کو سوٹ کرتا ہے، جو ان کے مفاد میں ہے. سیکنڈلی، امریکہ ابھی بھی ان کو ویکلی $40 ملین دیتا ہے، جس سے ان کے حالات چل رہے ہیں، ان کا نظام چل رہا ہے. اگر آج امریکہ واقعی سنجیدہ ہو اور ان کی آرم ٹویسٹنگ کر کے ان سے یہ جو حرکتیں ہیں، یہ جو دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا ہے، ان کا روز کا کام، اس کو بند کروا سکے تو کیوں نہیں. لیکن وہ $40 ملین کو روک نہیں رہے ہیں. اگر آج روک دیں تو یہ سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ابھی ان کے اپنے حالات کیا ہو رہے ہیں. آپ وہاں پہ بے روزگاری دیکھیں، آپ وہاں پہ غربت دیکھیں، بارڈر بند ہونے کے بعد تجارت بند ہوئی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، نیسیسٹیز ہیں، وہ نایاب ہوتی چلی جا رہی ہیں. لوگوں کے پاس اب وہ قوت خرید کم ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ اپنا نظام چلا رہے ہیں ان پیسوں سے جو ان کو مل رہے ہیں، اور ساتھ ان پیسوں سے بھی جو ان کو دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کے لیے ملتے ہیں.
ابھی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ابھی جو ہم نے ان کے جو افغان شہری تھے 10 لاکھ کے قریب تھے جن کو واپس بھیجا، ایران نے بھی 15 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجا. تو اس طرح سے تو ان کی حکومت پہ پریشر بھی بہت بڑھ رہا ہے. تو لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک ٹریک پہ کیوں نہیں آتا؟ یہ مطلب پھر بھی اس کے باوجود یہ دہشت گرد عناصر کو سپورٹ کرتا ہے. یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں کہ اب کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان پہ اب بھروسہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اب ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ جی 40 لاکھ کے قریب افغان ریفیوجیز ہمارے کتنی دہائیوں سے ملک میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ہر طریقے سے ان کو ہوسٹ کیا ہے. اچھا، اب افسوس کی بات تو ہے، ان کے لیے بھی کوئی خوشی کا لمحہ تو نہیں ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک. وہ جو انہوں نے اپنے ملک کے حالات کر دیے ہیں وہ نہیں واپس جانا چاہتے. اچھا، اب اس میں کچھ ایسے شہری بھی ہیں جو آئے تھے کوئی 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، میں مثال دے رہی ہوں، تو پھر ان کے آگے بچے ہو گئے، بچوں کے بھی بچے ہو گئے، ان کی شادیاں یہاں ہو گئیں، تو ان کے لیے تو ملک ہی ہے. بالکل، تو ان کا تو سب کچھ پاکستان ہے. اب آپ ان کو کہیں کہ جی آپ افغان نیشنل ہیں تو اب آپ نے واپس جانا ہے، تو آپ سوچیں وہ تکلیف دہ تو ایک بات ہے ان کے لیے. لیکن یہ کیوں ہے؟ افغان حکومت کے اپنے رویے کی وجہ سے ہے. اچھا، دوسری ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیز آج شروع کی، ایک دم آپ کو خیال آیا کہ بس ان کو واپس بھیجنا ہے. یہ بہت عرصے سے ایک باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ ٹی وی چینلز پہ اس وقت کیمپینز چلا کرتی تھیں، ڈیڈ لائنز دی جاتی تھیں کہ جی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، آپ جو ہے وہ قانونی طور پہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اب غیر قانونی طور پہ تو کسی کو بھی رہنے کی اجازت نہیں تھی نا. یہ اس ٹائم پہ یہ والی کیمپین چلنا شروع ہوئی تھی، ڈاکیومنٹ کرائیں، ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے، غیر قانونی تارکین وطن کو جو ہے واپس بھیج دیا جائے گا. اس وقت بھی بہت زیادہ لوگ آئے سامنے جو باقاعدہ طور پہ رجسٹر ہوئے اور جنہوں نے یہ جو بھی دستاویزات ہوتی ہیں وہ پورا قانونی عمل طریقہ جو اختیار کرنا تھا وہ کیا. اب یہ کسی کے لیے بھی اگین میں بات کر رہی ہوں کہ خوشی کا موقع نہیں ہے. لیکن ایران بھیج رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ان کو ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں ہے. اچھا، دوسری یہ چیز اب زیادہ تیز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی دیگر ممالک کی طرف سے بھی. ریسنٹ جو اٹیک ہوا ہے تاجکستان پہ یا امریکہ کے اندر جو اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی ہے جس میں وہ ان کے کوسٹ گارڈ ایک ہلاک بھی ہو گئی ہے، یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ دیگر ممالک بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے، جو پاکستان بہت عرصے سے کر رہا ہے. ہم نے احتجاج کروا دیا، ہم نے سب کے سامنے آ گئے. اب تاجکستان میں ڈرون اڑتا ہے افغانستان کی سرزمین سے اور وہاں پہ کس کو نشانہ بناتا ہے؟ چینی شہریوں کو. اب چینی شہریوں کو پاکستان میں بھی آپ یاد کریں کتنے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے نشانہ بنانے کے. کیوں ہوئے؟ کہ یہاں پہ جو چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں، جو چینی انویسٹمنٹ یہاں پہ آ رہی ہے، اس کو روکا جا سکے، ڈر پھیلایا جائے، خوف پھیلایا جائے کہ وہ کمپنیز واپس چلی جائیں. چائنیز انجینئرس پہ کتنا حملہ ہوا جب یہ BRI شروع ہوا، سی پیک کے اندر بہت لوگ آئے، یہاں پہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ چینی انجینئرس پہ یا چینی شہریوں کے اوپر حملہ ہو گیا. اب یہ کام تاجکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے. اب تاجکستان اگین آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آلٹرنیٹ روٹ دیکھنا ہے تجارت کا. اب کیسے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہم نے جانا ہے؟ وہ بھائی سینٹرل ایشین ریاستیں، آپ کو بھروسہ آپ کیسے کریں کہ آپ تو یہ کام کر رہے ہیں، آپ تو اپنے ایک پاکستان ایک طرف تاجکستان کسی بھی پڑوسی کو نہیں بخش رہے ہیں، آپ کی سرزمین سے اتنی دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو پاکستان کا جو سٹانس تھا وہ اب ونڈیکیٹ ہو رہا ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. اچھا، اب صرف ریجن کو خطرہ نہیں ہے، اب پوری دنیا کے لیے خطرہ بن رہا ہے. وہ ایک عالمی خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے. کیسے؟ کیونکہ امریکہ میں یہ کاروائی ہو گئی ہے. اب امریکہ میں یہ جو افغان شہری جس نے دہشت گردی کی کاروائی کی ہے، یہ رحمان اللہ، یہ جب نیٹو فورسز اور امریکہ کی فورسز واپس جا رہی تھیں، یہ 2021 میں یہاں سے گیا. ٹھیک ہے، امریکہ گیا یہاں پہ. اچھا، اس سے پہلے افغانستان میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ CIA کے لیے کام بھی کرتا تھا، ان کی ایجنسی کے لیے کام کرتا رہا ہے افغانستان میں جب یہ نیٹو فورسز وہاں پہ تھیں. اب یہ ان کے ساتھ وہاں تو چلا گیا، لیکن وہاں پہ جا کے اس نے یہ حرکت کی خود ان کے انخلا کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد امریکہ میں رہائش اختیار کر کے. سو اوبویسلی وہ اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام بھی کرتے رہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ ایک طرح سے لے کر آ گئے ہیں، لیکن یہ بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پہ. سو اب وہ جو ایک افغان نیشنلز کے لیے
ان چیزوں کی وجہ سے, ان کارروائیوں کی وجہ سے ایک تشویش ہے یا لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ بہت زیادہ ابھر کے سامنے آنا شروع ہو گئے پوری دنیا میں, کہ اگر امریکہ میں ابھی یہ ہو رہا ہے, ان کے اپنے ریجن کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو پھر تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو دیٹس وائی. اچھا, جرمنی کا بھی میں پچھلے دنوں ایک پڑھی تھی رپورٹ کہ جرمنی میں نا بہت زیادہ لوگوں نے, افغان نیشنلز نے اپلائی کیا ویزے کے لیے. اب جرمن ایمبیسی جو ہے انہوں نے ان کو لکھا کہ ہم آپ کو پتہ نہیں کتنے ڈالرز اور یوروز اور وٹ ایور اور روپیز جو ہیں وہ دینے کو تیار ہیں, اور اس کے عوض آپ اپنی جو ویزے کی درخواست ہے وہ واپس لے لیں. مطلب ان کو اب کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کی حکومت کی وجہ سے, وہاں پہ پنپنے والے دہشت گردی کے گروہوں کی وجہ سے جو بیچارے افغان نیشنلز ہیں نا, ان کو بھی کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں ہمارے ملک میں آئیں گے تو پتہ نہیں ہے کیا کر دیں گے. سو یو نو, اگر ظاہر سارے عوام تو ایک سی نہیں ہے نا, سب اب عوام انوسینٹ بھی ہے, سارے تو دہشت گرد نہیں ہیں. یہ تو دہشت گردی کی اگر سرپرستی آپ کی حکومت کی طرف سے, آپ کی ریاست کی طرف سے ہونے لگے تو پھر ان انوسینٹس پہ بھی بات آتی ہے, تو پھر ان پہ بھی شکوک و شبہات آتے ہیں. اینڈ تھینکس ٹو طالبان گورنمنٹ فار دیٹ. افغانستان میں موجود جو افغان طالبان کے جو مخالف گروپس ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں. دیکھیں, بہت زیادہ ان کی مخالفت تو آپ کو نظر آتی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ آج سے ہے, کافی عرصے سے ہے. کچھ گروپس بہت ایکٹیو ہوا کرتے تھے ایک ٹائم پہ, ناردرن الائنس کی جس طرح بار بار بات کی جاتی ہے, اب وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں. وہاں پہ ان کے اگینسٹ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ مخالفت رکھنے والا گروہ جو ہے یا گروپ جو ہے وہ داعش کا نظر آتا ہے, ISKP کا, خراسان کا نظر آتا ہے. اب یقینی طور پہ اگر ان کو موقع ملتا ہے, اور ان کی حرکتیں اوبیسلی ان کو موقع فراہم کر رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے معاشی اعتبار سے یا ادروائز اگر آپ دیکھیں تو جو صلاحیتیں ان کی ہمیشہ سے رہی ہیں وہ کیا رہی ہیں, وہ جنگی صلاحیتیں رہی ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس لحاظ سے اگر مضبوط کرنا ہے اور ان کے خلاف آنا ہے تو کہیں نہ کہیں تو رافعہ یہ بات اوبیسلی چل ہی رہی ہوگی نا, کیونکہ یہ جو ان کے ملک کے ساتھ, ان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, کہیں تو یہ سوچ پائی جاتی ہوگی کہ ناؤ انف از انف. کہیں تو یہ ہوگا کہ جناب یہ خود انڈین ڈالرز اور جو اسلحہ ہے اس پہ اپنی کرسی تو بچا رہے ہیں, اپنا اقتدار, اپنی حکومت تو بچا رہے ہیں, اس کو تو یہ طول دے دیں گے چند دنوں مزید, چند مہینوں مزید, چند سالوں مزید, لیکن پھر بھی کب تک؟ یہ تو عبوری حکومت ہے, یہ تو وعدے کر کے آئی تھی, انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھیں کہ جناب آپ ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی. اب وہاں پہ دیکھیں ازبیکس ہیں, تاجکس ہیں, وہاں پہ بلوچ ہیں, وہاں پہ کتنی کمیونٹیز ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا, جن کی گریونسز ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں, جو ان کے اگینسٹ جو گروپس ہیں, ہم ان کی بات تو کر ہی رہے ہیں, بٹ طالبان کے اندر بھی آپ کو تقسیم نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ چیز اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہے, یا اکا دکا بیان آتا ہے اور پھر وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ اور مخالفت کے باعث دب جاتا ہے, لیکن آپ کو بیانات نظر آتے ہیں. ہر گروہ جو طالبان کا اس وقت جو عبوری حکومت کا, وہ اس فیور میں نہیں ہے ان اقدامات کے جو ان کی حکومت کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو دہشت گردی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے, پاکستان کے پہلے خلاف استعمال ہو رہی تھی, اب تاجکستان بھی شروع ہو چکا ہے, کل نہ جانے اور کون سے ملک کا ان کو حکم آ جائے کہ اب کون سے ملک پہ حملہ کرواؤ یا وہاں دہشت گردی کرواؤ. سو ڈیفینیٹلی یہ ایک سوچ وہاں پہ پائی جاتی ہے, اور ان کی اپنی حرکات و سکنات کے باعث مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ آپ کو ایک باقاعدہ مزاحمت بھی نظر آ سکتی ہے. اور جو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان حالات کے اندر کوئی بھی گروپ ہو, ایک پولیٹیکل گروپ ہو, ایک عسکری گروپ ہو, کسی کو بھی جو مزید تقویت دیتا ہے یا ان کو مضبوط کرتا ہے, وہ بیانیہ ہوتا ہے جو عوام کی طرف سے بنایا جاتا ہے. اس وقت جو عوام کی تکلیف ہے, جو مشکلات ہیں, اگر آپ ان کو سامنے رکھیں, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ 25 لاکھ اور واپس وہاں پہ چلے جائیں گے, تو وہ کتنا اکانومی پہ ان کی بوجھ ہوگا. وہ اکانومی جو آلریڈی ایسا لگتا ہے کہ جناب وہ بالکل دبتی چلی جا رہی ہے, وچ از انڈر پریشر.
جو نہیں اب برداشت کر پائے گی کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد ان کا بوجھ اٹھانا. اور اگر امریکہ نے $40 ملین ویکلی بھی بند کر دیے تو پھر تو یہ بالکل کولیپس ہو جائیں گے, اور بالکل حالات آپ کو لگے گا کہ سول وار کی طرف جا رہے ہیں, خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. سو یہ والی جو چیزیں ہیں نا, جو انٹرنل آپ کی سچویشن ہوتی ہے جس میں عوام کو بہت زیادہ تنگی محسوس ہو, عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو, وہ یقینی طور پہ آپ کے مخالف گروپوں کو مضبوط کرتے ہیں, ان کو تقویت دیتے ہیں کہ وہ اٹھیں آپ کے خلاف. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.